اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات بجے حضرات گرامی قدر، سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے ذیل میں سفر جاری و ساری ہے۔ ارشاد عادیت ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم دینے کے واسطے اس دنیا میں بھیجا تھا اور نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رسول اس کائنات میں دو چیزیں لے کر آیا، اور جو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کے گئے۔ قرآن لے کر آئے تھے لہذا قرآن چھوڑا، علی کو لے کر آئے تھے علی کو چھوڑا۔ دو چیزیں لائے ہیں اور دونوں چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن بعد رسول زمانے نے قرآن کو تو لے لیا، علی کو چھوڑ دیا، اور علی کو چھوڑ کے اپنے جیسوں کو چنا، اپنے جیسوں کو منتخب کیا۔ یہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ عالم اسلام کی جو صحیح کتابیں ہیں یہ ان کی باتیں ہیں کہ ادھر رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگ رسول کو چھوڑ کے ایک مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے جیسے کو اپنا رہنما چن لیا۔ اب تاریخ پڑھنے والے لوگ اور تاریخ داں حضرات سے پوچھئے تو جنہیں چنا تھا ان کا خود کا بیان تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ جب انہیں چن لیا، الیکشن ہو گیا، تو
تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا منبر پاتے ہی کہ مجھے الگ سے نہ سمجھ لینا، میں تمہیں میں سے ہوں۔ یہ ان کے جملے ہیں جنہیں امت نے خود بنایا ہے، ووٹ دے کے بنایا ہے، الیکشن سے بنایا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے الگ سے نہ سمجھ لینا، میں تمہیں میں سے ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ کہا کہ اکثر میں بہک بھی جاتا ہوں، اور جب میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے آنا۔ آپ انصاف کیجئے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بہک بھی جاتا ہوں اور جب بہک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے آنا۔ اب ایک قول اور سناتا ہوں۔ حضور سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں، ابو ذر، اگر میرے بعد پوری دنیا علی کو چھوڑ کر ایک راستے پر ہو اور علی اکیلا ایک راستے پر ہو تو تم دنیا کو چھوڑ دو، نہ علی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ دنیا کا راستہ غلط ہو سکتا ہے مگر علی کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں باتوں کو آپس میں ملائیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہک بھی جاتا ہوں اور بہک جاؤں تو سیدھے راستے پر لے آنا، اور رسول علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب جنہوں نے انہیں مانا وہ آج تک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس نے علی کو مانا وہ راستے پر قائم رہنے کی دعا کر رہا ہے۔ بھئی دو دعائیں ہیں نا، آیت ایک ہی ہے مگر دو دعائیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو آپ نے راستہ اندھیروں سے لیا ہے، اس لیے راستہ مل نہیں رہا ہے۔ ہم نے غدیر کے اجالے سے راستہ لیا ہے، اس لیے آج تک ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر ان کا راستہ جن پر نعمتیں تمام ہو گئیں، جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب نعمتیں کس پر نازل ہوئیں اور نعمتیں کہاں پوری ہوئیں؟ تو یہ آیت نے بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ تو غدیر میں نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے دعا کرنا تو غدیر کے راستے پر قائم رہنے کی دعا کرنا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو اب غدیر کے راستے پر چلیے، بنا دیا زبردستی۔ اب یہ بھی ایک تاریخ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے اسے بہت غور سے سنیے۔ میں نے جان بوجھ کے اس بات کو چھیڑا ہے، غور سے سنیے گا۔ رسول کے جنازے کو چھوڑ کے لوگ سقیفہ پہنچ گئے۔ سقیفہ بنی ساعدہ، تاریخ میں دونوں واقعے ہیں، غدیر بھی ہے، سقیفہ بھی ہے۔
شیعوں نے سقیفہ لکھا ہے، اہل سنتوں نے غدیر کو لکھا ہے۔ واقعے سے کسی کو انکار نہیں ہے، دونوں واقعے تاریخ میں ہوئے، غدیر کا واقعہ بھی ہوا، سقیفہ کا واقعہ بھی ہوا، مگر غدیر کے واقعے میں اور سقیفہ کے واقعے میں بہت فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ غدیر میں خدا ہے، بھائی ذرا سا توجہ فرمائے، بھائی غدیر میں خدا ہے، سقیفہ میں خدا نہیں ہے۔ غدیر میں محمد ہے، سقیفہ میں محمد نہیں ہے۔ غدیر میں قرآن ہے، سقیفہ میں قرآن نہیں ہے۔ غدیر میں صحابیوں کی کثرت ہے، سقیفہ میں قلت ہے۔ ایک جملہ اور سنیے، غدیر میں جھگڑا نہیں ہے، بھائی جملہ پہنچنا چاہیے، غدیر میں جھگڑا نہیں ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہے۔ غدیر میں یہ جھگڑا نہیں تھا کہ کسے بنایا جائے، مگر سقیفہ میں یہ جھگڑا تھا کہ کسے بنایا جائے۔ یہی تاریخ ہے، وہاں جھگڑا ہو گیا کہ کسے بنایا جائے۔ جو دوسرے نمبر پر تھے انہوں نے پہلے کے لیے کہا اٹھو تم، اب یہی لفظ ہے مینوان جو میں پڑھ رہا ہوں، اٹھو تم اور بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، زبردستی بیٹھایا گیا، اور بیٹھ کے انہوں نے پہلا خطبہ میں نے سنایا نا آپ کو، پہلا جملہ کیا کہا؟ میں تمہیں میں سے ہوں، مجھے الگ سے نہ سمجھ لینا۔ پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ اگر میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے آنا۔ پھر تیسرا جملہ کہا اکثر مجھ پر شیطان بھی آتا ہے۔ لیکن اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کوئی آدمی خاموش نہیں رہنے پائے گا۔ مجھ پر شیطان بھی غالب آتا ہے۔ اب سنیے کیا کہا؟ مجھ پر شیطان بھی غالب آتا ہے۔ زمانہ گزرا، اونٹ پر بیٹھ کے ایک علی کے مقابلے پر آئی، لوگوں نے کہا یہ علی وہ اونٹ پر بیٹھی ہے۔ علی نے کہا اونٹ پر نہیں ہے، شیطان پر ہے۔ ہائے بھائی سنیے توجہ کے ساتھ، وہ اونٹ پر نہیں ہے، شیطان پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ وہ ہے جس پر شیطان غالب ہے، اور بیٹی وہ ہے جو شیطان پر غالب آئی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد با۔ بھائی سنیے، مل کر صلوات باپ وہ ہے جس پر شیطان غالب ہے، اور بیٹی وہ ہے جو شیطان پر غالب ہو۔ اب انہیں کیا سمجھائے کوئی؟ بن ماں کے بچے۔ ہائے بھائی سنیے، ماں چلا رہے، وہ شیطان پر بیٹھ کے آئی علی کے مقابلے پر۔ اب ان کا جملہ سنیے، تاریخ کا بیان کیا، اور جب بیان کر چکے اور خطبہ دے چکے تو اب پورے لشکر کے ساتھ نکلے۔ اب یہ صحیح بخاری کی بات ہے، مجمع کو لے کے نکلے تو ادھر سے ان کے والد آ رہے تھے۔ وہ کہا خیریت، یہ کہے کی خوشی ہے، کیا ہو گیا؟ بہت اطمینان سے جملہ سنیے گا، اس کے دل میں جتنی ولا ہے علی کی وہ اتنا بیدار ہو کے جملہ سنیں۔ یہ پورے لشکر اور مجمع کے ساتھ تھے،
اور لوگ خوش ہو رہے تھے. ادھر سے ان کے والد آ رہے تھے. ان کا پوچھا خیریت کیا ہوا, یہ کہے کی خوشی ہے؟ کہا میں خلیفہ چن لیا گیا. ہائے میں جملہ پہنچا لے جاؤں. کہا میں خلیفہ چن لیا گیا. تو ان کے باپ نے کہا علی کے ہوتے ہوئے تمہیں چنا کس نے ہے؟ علی کے ہوتے ہوئے تمہیں چنا کس نے؟ کس بات پر چنا گیا؟ کہ کیونکہ میں مجمع میں سب سے بزرگ تھا. نہیں توجہ اور مارے. کیونکہ میں مجمع میں سب سے بزرگ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا تو باپ میں ہوں, میں تو تم سے بھی بزرگ ہوں. اگر بزرگی ہی معیار تھی تو مجھے ہونا چاہیے تھا خلیفہ. اگر بزرگی ہی معیار تھی تو خلیفہ کسے ہونا چاہیے تھا؟ انہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ بھی جانتا تھا کہ بیٹا غاصب ابن غاصب ہے. بیٹا غاصب ابن غاصب. تو اس نے علی کا حق غصب کیا, علی کا حق غصب کیا. اس میں یہ جو پہلے نمبر کا ہے, میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں. اب دوسرے نمبر والا تاریخ اسلام کا سب سے خطرناک یہ دوسرے ہی نمبر کا ہے. اسی لیے جب ہماری قوم کے بچے لعنت کرتے ہیں, ہائے ہائے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں نا, تو پہلے اسی کا نام لیتے ہیں, پہلے اسی کا نام لیا جاتا ہے. اب اس پر بھی اعتراض ہے کہ صاحب یہ نام لے کے لعنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ صاحب نام لے کے لعنت نہ کیجئے, نام لے کے لعنت نہ کیجئے, کردار پر لعنت کیجئے. اچھا آپ رسول سے بھی بڑے ہو گئے. کہ صاحب ان کو کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ تو صحابہ ہیں, صحابہ ہیں, صحابہ ہیں. آپ کو مبارک ہو آپ کے صحابہ. ایک کشتی پر رہیے, یا ادھر آ جائیے یا ادھر چلے جائیے. یہ دو گھوڑوں کی سواری نہ کیجئے کہ ادھر بھی اچھے رہیں ادھر بھی اچھے رہیں, یا ادھر آ جائیے یا ادھر چلے جائیے. سنیے گا توجہ, میں بہت بڑا جواب دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ابھی آنے والی ہے وہ تاریخ. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ صاحب یہ 9 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے؟ وہ شیعہ تو عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, ان کو جلاتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں جلاتے ہیں؟ سنیں گے کیوں جلاتے ہیں. اگر میرا جملہ ہو تو نہ بولیے گا, مگر حقیقت امام ہوں تو بولیے گا. میں دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں جلاتے ہیں انہیں. میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں کیونکہ شب شہادت ہے امام کی, اس لیے سنیے. اسی لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے. مامون کے دربار میں میرا امام پہنچا تو مامون نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو خلفاء گزرے ہیں ان کا بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, یا ہاں میں جواب دینا یا نہیں میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام نے کہا یہ بتا کہ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی کہ نہیں؟ بے شک اللہ کے رسول کی بیٹی تھی. تو اس نے امام نے پوچھا کہ پھر یہ بتا کہ وہ بی بی دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ کہا بے شک گئی تھی. کہا پھر یہ بتا بی بی ان سے راضی تھی یا ناراض؟ بھائی سنیے جملہ, ان سے راضی تھی یا ناراض؟ اب یہ بھاگنے لگا. امام نے کہا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا یہاں میں جواب دینا یا نہیں میں جواب دینا. اس نے کہا راضی نہیں تھی. کہ اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی, جس کی دادی راضی نہ ہو اس کا بیٹا کیسے راضی ہو جائے گا؟
صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جس کی دادی راضی نہ ہو اس کا بیٹا کیسے راضی ہو جائے گا؟ اب یہی ہمارے 8ویں امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے 9ویں امام بہت کم سن ہیں. اب جواب سنیے اور دلیل سنیے، اور اس دلیل کو نوٹ کر لیجئے گا، اس لیے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو مولوی نکلے ہیں نا، ان سے ہوشیار رہیے گا. یہ بڑا بھوت ہیں، ہماری قوم کے بچوں کو سلو پائزن دے رہے ہیں. ان سے ہوشیار رہیے. امام تشریف فرمائے اپنے بیت الشرف میں، اور 9ویں امام باہر آئے. 9ویں امام بہت کم سن ہیں. ایک مرتبہ زمین پر بہت زور سے ہاتھ مارا 9ویں امام نے. تو 8ویں امام نے کہا میرے لال خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے میری جدہ کے قاتل یاد آ گئے. جملہ سنیے میرے امام کا، بابا مجھے میری جدہ کے قاتل یاد آ گئے. اے میرے بابا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں. ہائے ہائے سنیے بھائی، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں، اور قبروں سے نکال کے جلاؤں، اور جلا کے ہوا میں اڑا دوں. ارے بھائی سنیے توجہ کے ساتھ، جلاؤں اور جلا کے ہوا میں اڑا دوں. اب نہ پوچھنا کہ ہم کیوں جلاتے ہیں، ہمارا دل معصوم کی تمنا ہے اس لیے جلاتے ہیں. اب نہ پوچھنا کہ ہم کیوں جلاتے ہیں، معصوم کے دل کی تمنا ہے اس لیے جلاتے ہیں. جلاتے ان کے ہیں، ان کو ہیں، جلاتے ان کو ہیں. آگ ادھر لگی جا رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور کر رہے ہیں بھئی، جلا ہم انہیں رہے ہیں اور آگ انہیں لگی جا رہی ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ کیوں جلاتے ہیں، تو بتائیے گا کہ ہمارے امام کے دل کی تمنا تھی قبروں سے نکالیں اور آگ لگائیں، اسی لیے ہم جلا کے اڑا دیتے ہیں. جلائیں اڑا دیں، قبروں سے نکالیں. ایک ادھر سڑ رہے ہیں، جب میرا امام آئے گا ایک ایک نکالا جائے گا قبروں سے. اب آج کچھ لوگوں کو دل ہو گیا ہے ان سے محبت کا. ہائے ہائے سنیے بھائی، کچھ لوگ ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. انہوں نے ایسا تھوڑی کیا تھا، انہوں نے ایسا تھوڑی کیا تھا، یہ تو ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. انہوں نے ایسا تھوڑی کیا تھا، یہ تو ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا تھا، یہ تو ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. بس جملہ سنیے، انہوں نے جیسا بھی کیا ہو، مگر آپ نے بول کے بتا دیا کہ وہ چاہے جیسے رہے ہو مگر آپ انہی جیسے آئے. جس کے دل میں قاتل زہرا کے لیے محبت ہو، اپنی نسلوں کو بتائیے کہ قاتل زہرا کون ہے. جملہ کہوں، یزید پر تو ہر آدمی لعنت کر لیتا ہے. یزید پر لعنت کرنا انسان ہونے کی دلیل ہے، اور زہرا کے قاتل پر لعنت کرنا مومن ہونے کی دلیل ہے. غور کر رہے ہیں.
غور کیا آپ نے؟ غور کیجئے، اس پر بھی حملہ ہے کہ لعنت نہ کیجیے. کیوں بھائی لعنت کیوں نہ کریں؟ اب اسے کیا کیا جائے؟ رسول نکلے اپنے گھر سے تو دیکھا ابو سفیان گدھے پر بیٹھا ہے. کیا منظر رہا ہوگا. دیکھیے بہت سی چیزیں منبر ادب مانے ہیں، ورنہ بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے. ابو سفیان گدھے پر بیٹھا ہے، اس کا بیٹا معاویہ گدھے کو کھینچ رہا ہے اور اس کا پوتا یزید گدھے کو ہانک رہا ہے. رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ جو بیٹھا ہے اس پر بھی لعنت. ہائے بھائی جملہ سنیے، جو کھینچ رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت. نبی نے قانون لعنت بتایا. لعنت کرنا تو ایک پر نہیں کرنا، تینوں پر لعنت کرنا. نبی نے قانون لعنت سمجھایا کہ لعنت کرنا تو ایک پر نہیں، 1 2 3. یہ نمبر ہی غلط ہے. ہر جگہ یہی پیش کیا جاتا ہے. بھاگنا ہوا 1 2 3. کہیں سوال ہوا کہ 3 غلط 1 صحیح ہے. اب تو ماشاءاللہ کالج میں جب امتحان ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، اس میں بھی 3 غلط ہوتے ہیں، ایک ہی صحیح ہوتا ہے. اور اگر کہیں بھولے سے ٹک لگا دیا غلط پر تو فیل ہو جاتا ہے آدمی. نہیں توجہ اور مارے، فیل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاروں میں حق کو ڈھونڈنا تمہاری پہچان بن جائے گا. تمہیں ڈھونڈنا ہے کہ 4 میں حق کون ہے. 3 غلط 1 صحیح، 3 غلط 1 صحیح. تو علی کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ کیسے کیسوں کو خلیفہ بنایا، کیسے کیسوں کو خلیفہ. اور پھر کہنے لگے یہ امیر ہیں، یہ امیر ہیں، یہ امیر ہیں، یہ امیر ہیں. شراب پینے والا امیر، جوا کھیلنے والا امیر، بندروں سے کھیلنے والا امیر، عورتوں کی عزت لوٹنے والا امیر، کعبے کی حرمت کو پامال کرنے والا امیر. کیا خوبصورت جملہ خطیب اکبر نے کہا. وہ فرماتے ہیں کہ جب امیر ایسے ہیں تو پھر مومنین کیسے ہوں گے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. بھائی جب امیر ایسے ہیں تو ان کے مومنین کیسے ہوں گے. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اسے مانا ہے کہ جس کا سلسلہ ادھر سے جڑتا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سنیے 8ویں امام، کیا زمانہ ہے امام کا. ہمارے 8ویں امام کیونکہ شب شہادت ہے. ابھی اس کے بعد دوسری مجلس میں آپ مکمل سنیں گے انشاءاللہ برادر عزیز سے. کچھ اشارے میں کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں. سنے ہوئے واقعات ہیں، صرف لفظوں کا معاملہ ہے. میرے ساتھ جاگ کے سفر کیجئے گا. کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو پورا واقعہ ختم ہو جائے گا. مامون نے ہمارے امام کو مدینے سے خراسان بلایا. امام کی سواری چلی، نیشاپور پہنچے
تو کتنے ہزار لوگ جمع ہو گئے، 18,000 لوگ قلم کاغذ لے کر آ گئے اور امام کی سواری کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ ذرا آپ محمل کا پردہ ہٹائیے، اس لیے کہ زمانہ ہو گیا ہم نے چہرہ رسالت کو نہیں دیکھا۔ ارے بھائی جملے کی قدر کیجئے بھائی، ہم نے زمانہ ہو گیا چہرہ رسالت کو نہیں دیکھا، یعنی آنے والے بھی بتا رہے تھے کہ رسالت کو دیکھنا ہو تو امامت میں دیکھنا۔ ہائے بھائی جملہ سنیے، رسالت سمجھ میں آئے گی تو امامت سے آئے گی، خلافت سے نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے امام کی محمل کا پردہ اٹھا، لوگوں نے چہرہ دیکھا، کہا کیا تھا کہ ہمیں رسول کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا ہم سب محمد ہیں، ہم سب محمد ہیں۔ پردہ گر گیا، زیارت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت کرنا بدعت نہیں ہے۔ پھر پردہ گر گیا اور اس کے بعد امام کے چند قدم آگے بڑھایا تو لوگوں نے کہا کہ کچھ گفتگو بھی فرمائیے، اس لیے کہ ہم میں زمانہ ہو گیا رسول کا کلام سنے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف چہرے سے چہرہ نہیں ملتا ہے، لہجے سے لہجہ بھی ملتا ہے، بات سے بات بھی ملتی ہے، انداز سے انداز بھی ملتا ہے۔ امام گویا ہوئے، میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی محمد سے سنا۔ محمد تک جبریل لے کر آئے، جبریل کو خدا نے بتایا۔ ہائے سنیے بھائی، اب ذرا تاریخ پڑھیے، انہوں نے بھی حدیثیں بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا فلاں نے فلاں فلاں فلاں۔ جب میں نے حدیث فلاں سے سنی، یہ میں نے فلاں سے سنی، یہ میں نے فلاں سے سنی، امت کا اور ہے معاملہ۔ یہ تو صرف یہی خاندان تھا جو کہہ سکتا تھا میں نے اپنے باپ سے سنا۔ جہاں باپ قریش سے طے ہوتا ہو، ارے ہائے بھائی جملے کی قدر نہیں کی، جہاں باپ قریش سے طے ہوتا ہو وہاں کیسے کہتے میں نے اپنے باپ سے سنا، میں نے اپنے باپ سے سنا؟ جہاں عصمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہی آدمی کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا۔ اور پھر یہ سلسلہ جوڑا، ایسی کڑی سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی۔ اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر اس سلسلے کو کسی دیوانے پر دم کر دیا جائے تو وہ دانا ہو جائے۔ جن کے نام میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ کے بعد امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ اس کے بعد امام آگے بڑھ گئے، پھر محمل کا پردہ اٹھا، کہا رکو، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی، جو لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، مگر اس میں داخلے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ بھائی نہیں غور کیا آپ نے، انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ امام نے بتایا لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جب تک نہیں پہنچے گا جب تک علی ولی اللہ نہیں کہہ لے گا۔
یہ ہے امام. اور اس کے بعد امام پہنچے خراسان. میں نے بہت مختصر کر دیا. تو اس نے سازش کے تحت امام کو بلایا تھا. دیکھیے بنی امیہ خطرناک ہیں، لیکن بنی امیہ سے زیادہ بنی عباس خطرناک ہے. اس لیے کہ بنی امیہ کھل کے سامنے آئے، اور بنی عباس جنہوں نے چہرہ ان کا رکھا ہے اور پالیسی اپنی چلائی ہے. مامون نے امام کو اس لیے بلایا تھا کہ انہیں اپنا ولی عہد بنا دے. پہلے اس نے خلافت کے لیے کہا تھا، پھر ولی عہدی کے لیے. اس لیے ولی عہد بنانا چاہتا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو جتنے شیعہ ہیں وہ حکومت کے ساتھ آ جائیں گے. یہی پالیسی یزید کی تھی، یہی پالیسی یزید کی بھی تھی. اسے سب کی تو بیعت مل گئی تھی، وہ بیعت حسین کے لیے مارا جا رہا تھا کہ حسین کی بیعت مل جائے. اس لیے کہ اگر ان کی بیعت مل گئی تو کائنات میرے ساتھ آ جائے گی، لیکن حسین کی بیعت نہیں ملی. لیکن اس پر بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے، ارے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی. اب بہت بڑے عالم اہل سنت مولانا مودودی، انہوں نے جملہ کہا ہے. جملہ سنیے گا، ان کا جملہ ہے. جب کسی نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی. مولانا مودودی نے کہا مجھے اسی بات پر تو غم ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کی کیوں؟ ہے بھائی سنیے، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر سب نے بیعت کی کیوں؟ اس لیے کہ حسین امام وقت ہے. اسی لیے امام علی اپنا موسیٰ رضا کو بلایا تھا. امام پہنچے، ولی عہدی کے لیے زور دیا تو امام نے انکار کیا کہ نہیں میں ولی عہد نہیں بنوں. اس نے زور دیا کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا. جو دادا کا انداز تھا وہی پوتے کا انداز ہے. کل جب علی کے سامنے خلافت پیش کی گئی تھی تو علی نے اپنی شرطیں رکھی تھی، وہی انداز آج کی علی کا ہے. جیسے ہی کہا آپ کو ولی عہد بنایا جائے گا اور بننا پڑے گا تو امام نے کہا سن ٹھیک ہے میں ولی عہد بنوں گا، مگر میری پہلی شرط سن لے، میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا. شاید میں جملہ پہنچا لے جاؤں امام کا. میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا، تو میرے دین میں دخل نہیں دے گا. نہیں پہنچا جملہ میرا خیال. اگر جملہ میں پہنچا لے گیا تو کوئی آدمی خاموش نہیں رہنے پائے گا. امام نے کیا کہا؟ میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا، تو میرے دین میں دخل نہیں دے گا. امام کے اس جملے نے قیامت تک کے لیے فیصلہ دیا، جسے دنیا چاہیے وہ خلافت کے پاس جائے، جسے دین چاہیے وہ امامت کے پاس چلا آئے. دنیا چاہیے تمہیں نا، جاؤ خلافت کے پاس. امامت کے پاس فقط دین ملتا ہے. تو امام نے ولی عہدی کے لیے بات کی، شرط رکھی، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک پالیسی اور چلی، سکہ امام کے نام کا ڈھالا. وہ سکہ لوگوں کے گھر پہنچا تو جو عاشق تھے انہوں نے تبرک سمجھ کے رکھ لیا. ہے نہیں پہنچے آپ بھائی؟ وہ سکہ تبرک سمجھ کے لوگوں نے گھر میں رکھ لیا. اب جب بچہ گھر سے نکلا سفر کے لیے تو ماں نے وہی سکہ نکالا، بازو پہ باندھ دیا، جا امام ضامن کی ضمانت میں دیا. اب پوچھتے ہو نا کہ یہ امام ضامن کہاں سے لائے؟ ہے بھائی سنیے، یہ ہمارے امام کی دین ہے. یہ جو سکہ ہم بازوؤں پہ باندھ رہے ہیں، اس امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو.
جس نے ہرنی کی حفاظت کی ہے، ضمانت لی ہے. ایک ہرنی ہے جس کا شکار کرنے کے لیے شکاری بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی. ہرنے نے اپنی زبان میں امام سے کلام کیا. جو جانوروں کی جب زبان جانتا ہو اسے امام کہتے ہیں. امام نے اسے روکا. آنے والا جو شکاری تھا اس سے کہا رک جا، تجھے اس کا شکار ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، مگر اتنی اسے مہلت دے دے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا دے، غذا دے دے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی. دیکھا امام یہ جانور ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں ہم اس گھرانے سے ہیں جس کا کہا ٹلتا نہیں ہے. ہم اس کے وارث ہیں جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہے. ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا. آنے میں اسے کچھ دیر ہو گئی تو وہ شکاری کہنے لگا دیکھا آپ نے، میں کہتا تھا نا کہ جانور کا کیا بھروسہ، دیکھیں اتنا وقت ہو گیا ہے. امام نے کہا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے واپس ضرور آئے گی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، دیکھا ہرنی چلی آ رہی ہے. قریب پہنچی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے پوچھا آنے میں تجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا امام میں تو جلدی جلدی آ رہی تھی. لائٹ بند کرنا ہے. امام میں تو جلدی ہی آ رہی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے، مگر جب میں دودھ پلا کے واپس ہوئی تو میں نے دیکھا ایک جگہ مجلس حسین ہو رہی ہے. میں نے سوچا کہ زندگی کا آخری دن مجلس حسین میں گزار لوں. مجھے اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. امام نے شکاری کی طرف دیکھا کہ بھائی اب اسے ذبح نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے جد پر آنسو بہا کے آئی ہے. اللہ اکبر. یہی ہمارے 8ویں امام ہیں. ادھر فلک و محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، امام خاک پہ آ جاتے تھے. دیبل کو بلایا، دیبل کو مرثیہ کہا ہے، کہا کہ سناؤ. مجلس کا اہتمام ہوا، ایک پردہ لگایا گیا، اس کے پیچھے عصمت اطہار خاندان اہل بیت کی بیویاں تھیں اور آگے مرد حضرات جمع تھے. اس مجلس کا عالم یہ تھا کہ امام نیچے تھے، ذاکر اوپر بیٹھا ہوا تھا. کہ دیبل مرثیہ پڑھو. دیبل نے مرثیہ شروع کیا. ایک ایک بند پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک کی مصیبت پڑھتے جاتے تھے. جب 7ویں امام کی مصیبت پڑھ چکے تو کہا دیبل یہ 2 شعر اپنے مرثیہ میں شامل کر لو. کہ امام بتائیے. کہ سلام ہو اس پر جسے غریب عالم میں مارا جائے گا، سلام ہو اس پر جسے عالم غربت میں مارا جائے گا،
سلام ہو اس پر جسے شہر طوس میں مارا جائے. اور دیبل نے رک کے پوچھا مولا جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے گھرانے کا کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے شہر طوس میں مارا گیا ہو. یہ بتائیے کہ شہر طوس میں کون مارا گیا؟ امام نے کہا دیبل مجھے عالم غربت میں مارا جائے گا، شہر طوس میں بلا کے مارا جائے گا. ہاں وہی ہوا. مامون نے بلایا دربار میں، انگور سامنے رکھے. امام نے انکار کیا کہ اللہ نے اس سے بہتر ہمارے لیے جنت میں انگور رکھے ہیں. اس نے کہا نہیں، انکار نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ انگور کھانا ہوں گے. امام نے 2 دانے اٹھائے دہن میں رکھے، چلنے لگے تو مامون نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جہاں بھیجنے کا تیرا ارادہ ہے وہیں جا رہا ہوں، جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. امام بیت الشرف میں آئے، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میرے زہر دیا جا چکا ہے، کچھ لمحوں کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. میرا بیٹا محمد تقی مجھے آگے غسل دے گا، کہن پہنائے گا. ہاں عزیزو، جب امام رخصت ہو گئے ہمارے نوے امام نے اپنے بابا کو غسل دیا. میرا دل کہتا ہے جب غسل دے رہے ہوں گے تو کربلا کا غریب یاد آ گیا ہوگا، جب کفن دیا ہوگا تو صحرا کا لال یاد آ گیا ہوگا. باجی تو ایک منظر ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی. ہاں امام کی ایک بہن ہے فاطمہ معصومہ قوم، جو کافی عرصہ ہو گیا بھائی کو نہیں دیکھا. بھائی کی طلب میں مدینے سے چلی. جب شہر قم پہنچی تو دیکھا ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، لوگ کالے لباس میں ہیں. پوچھا کہ یہاں کا کوئی بادشاہ مر گیا ہے، کوئی وزیر مر گیا ہے؟ جو پورا شہر سوگ کے عالم میں ہے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام رضا کی بہن آئی ہیں. لوگ جمع ہوئے، اے معصومہ قوم ہمارا سلام لیجئے اور اپنے بھائی کا پرسہ قبول کیجئے. آپ کے بھائی کو عالم غربت میں مار دیا گیا. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی خبر سنی غش کھا کے گر پڑی، زیادہ دن زندہ نہ رہی. اے معصومہ قوم خالی خبر شہادت سنی تو برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا آئیے. ایک بہن فریاد کر رہی ہے، اے پسرے ساتھ میرا ماں جایا، 3 دل کا پیاسا ہے، شبر کا خنجر چل رہا ہے. بہن فریاد کر رہی ہے، واہ محمد والی سَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.